بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان اپنی ساری زندگی کی محنت لگا کے بڑی ہی محنت کرتا ہے 20-30 سال مسلسل کام کرتا ہے، دن کو بھی کام، رات کو بھی کام، دن کو بھی جاب، رات کو بھی جاب، بڑی محنتوں سے دنیا کا ایک گھر بنا لیتا ہے۔ اب جس دن وہ گھر مکمل ہوتا ہے نا، اب اس دن اپنے ہاتھوں سے وہ اس گھر کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جس دن گھر کا کام مکمل ہوا، اس دن وہ اپنے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ایسے بندے کو کوئی عقل مند کہے گا؟ سارے کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو عقل مند نہیں لگتا کہ ساری زندگی کی اس نے محنت کو ضائع کر دیا، ساری زندگی کی اس نے جو دولت تھی، محنت تھی، اس کو ضائع کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ تو جیسے اس بندے کو کوئی بھی عقل مند نہیں نہ کہے گا، ایسے ہی اس بندے کو بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک اعمال کو جمع کر کے، رمضان کے اندر نیک اعمال کر کے، تلاوتیں کر کے، دعائیں کر کے، استغفار کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، اتنی نیکیاں جمع کر کے آخر میں خود ہی ان کو ضائع کر دیتا ہے، آخر میں خود ہی ان کو برباد کر رہا ہے۔ آخر میں نماز چھوڑ کے، اللہ کے گھر سے دور ہو کے، پھر گناہ شروع کر کے، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے رستے پہ چلتے ہوئے، شیطان کی مانتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اب یہ سارے اپنے نیک اعمال برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال جمع کیے ہیں، ہم ان کی حفاظت بھی کریں۔ سب سے بڑی دولت ہے ایماندار کے پاس۔ ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، بڑی حفاظت ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، بڑا ڈر ہوتا ہے، بڑا خطرہ ہوتا ہے، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن واللہ ولی المومنین، یہ سب سے بڑی دولت ایک ایماندار کے پاس ایمان ہے اور نیک اعمال ہے۔ اس لیے ان پہ ہمیشگی، مسلسل نماز ہمیشہ جاری رکھنا، صدقہ ہمیشہ جاری رکھنا، دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا، اللہ سے تعلق پورا سال رکھنا۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر، بلکہ سارا سال ہی ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے۔ روزے نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور بھائی صرف رمضان میں نہیں، روزے نے ہمیں سکھایا کہ تم نے فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر، غیر رمضان میں بھی۔ رمضان نے ہماری تربیت کی، غریب لوگوں کا بھی احساس کرو، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی مدد کرو، ان پہ خرچ کرو۔ صرف رمضان کے اندر نہیں، رمضان کے علاوہ بھی یہ نیک اعمال ہمیشہ جاری رہنے چاہیے۔ تو آئیں بھائی، جیسے رمضان نے ہماری تربیت کی نا کہ نیک اعمال کرتے رہے، ہم اس کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، اب ان اعمال پہ ہمیشگی بھی ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانی ہیں۔ جو منافق بندہ ہے نا، آقا فرماتے ہیں اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، منافق آدمی جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ منافق آدمی کی یہ علامت ہے۔ آج ہمارے اندر دیکھو، کہیں یہ علامت موجود تو نہیں ہے؟ آج دیکھنا کہیں یہ نشانی میرے اور آپ کے اندر موجود تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام تو بڑا ڈرا کرتے تھے۔ یہ منافق ہونا، یہ نفاق، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام بھی اس نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر
ہم نے بڑا اجتناب کیا، بڑا دھیان کیا، جھوٹ بولنے لگتا تھا، اس کو یاد آ جایا کرتا تھا میرا تو روزہ ہے، نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں فراڈ نہیں کروں گا، میں تو روزے دار ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا۔ لیکن وہی کیا، جب رمضان چلا جائے تو جتنے مرضی جھوٹ بولو، رمضان چلا جائے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دو۔ اذا حدث کذب، فرمایا منافق آدمی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہمیشہ آدمی نا جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں یہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کذاب اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ تو آج ہم ہیں نا جو نہیں ڈرتے، ورنہ صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیں نفاق سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، وہ لوگوں حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں، اے حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟ نافقہ حنظلہ، ابوبکر دیکھو حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے اے ابوبکر جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آقا کی محفل میں ہوتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے باتیں سنتے ہیں، جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اے ابوبکر وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو کیفیت ایمان کی نبی علیہ السلام کی محفل میں ہوتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ اگر آپ کا یہ معاملہ ہے تو ابوبکر صدیق کا بھی یہی معاملہ ہے، آؤ دونوں مل کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں صحابی آ گئے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، آقا یہ معاملہ ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر نفاق والی بیماری تو نہیں آ گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے صحابہ یہ تو ایمان ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر جیسا ایمان تمہارا میرے پاس ہوتا ہے، اگر ہر وقت تمہارا ایمان ایسے ہی رہے نا، فرشتے آسمان سے آ کے تم سے مصافحہ کر کے سلام کریں، فرشتے آ کے تم سے ہاتھ ملائیں، لیکن ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، کئی حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہے جن کا نام سن کے کافر کانپا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے اپنے خادموں کو عمر کا نام ہمارے سامنے نہ لیا کرو، جب عمر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے کندھوں کا گوشت کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمر جن کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ ہی بدل لے ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے حذیفہ آپ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام لکھوائے تھے، آپ کو نبی علیہ السلام نے منافقوں کے ناموں کی لسٹ بتائی ہوئی ہے، اے حذیفہ آپ نبی علیہ السلام کے رازدان ہو، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے منافقوں کے نام بتاؤ، عمر آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہے اے حذیفہ جو منافقوں کے ناموں کی لسٹ ہے مجھے بس اتنا بتا دو، ان ناموں کی لسٹ کے اندر کوئی عمر کا نام تو نہیں آتا ہے۔ صحابہ اتنا ڈرا کرتے تھے، حالانکہ اتنے اعلیٰ لوگ، اتنے عظیم لوگ جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ رب العزت دے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا لوگوں کے لیے کہ تم نے بھی ایمان ان جیسا لانا ہے تب جا کے تم ہدایت یافتہ بنو گے، وہ لوگ بھی ڈرا کرتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہو جائے، کہیں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آقا فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی تین نشانیاں، پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، بہت بری خصلت ہے کہ وعدہ کر لیا ہے
ایک ٹائم مقرر کر لیا ہے، اگر کسی نے قرض لیا ہے، کوئی معاملہ طے کیا ہے، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، فرمایا یہ بھی منافق آدمی کی علامت ہے، منافق بندے کی یہ بھی نشانی ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے دو بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے نا دوسرے بندے سے قرض لے لیا، قرض بھی کتنا؟ 1000 دینار۔ آقا فرماتے ہیں جب اس نے قرض لیا نا، قرض دینے والا کہنے لگا یہ تو بتاؤ ہمارے درمیان گواہ کون ہے؟ اس نے کہا گواہ ہمارے درمیان اللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا ضامن بھی اللہ ہے۔ کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں، جانتے نہیں ہیں، بس اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو ضامن بنا کے اس نے قرض دے دی ہے، اس نے قرض لے لیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا۔ اب اس نے جو کرنا تھا کام کاج اس نے کیے ہے، وقت جو طے ہو گیا تھا اب وہ وقت آ چکا ہے، وعدے والا دن آ چکا ہے، قرض ادا کرنے کا دن آ چکا ہے۔ اب اس نے 1000 دینار لیے ہیں، اب یہ سمندر کے کنارے پہ پہنچ گیا، کشتی کا انتظار کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کشتی نہ ملی، یہ انتظار کرتا رہا، کشتی اس کو نہ ملی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس نے کیا اس کو نا ایک لکڑی نظر آئی، اس نے لکڑی کو کوڑیدا ہے، اس کے اندر سوراخ کیا ہے اور وہ 1000 دینار اس لکڑی کے اندر رکھ دیے، ساتھ اس نے ایک خط بھی لکھ دیا اور اس لکڑی کے اندر رکھ کے اس نے پانی کے اندر بہا دیا۔ اب وہ لکڑی تیرتی جا رہی ہے، یہ اللہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ میرے بھائی نے جب مجھ سے گواہ کا سوال کیا تھا اللہ میں نے تب بھی تیرا نام لیا، جب اس نے مجھ سے ضامن مانگا تھا اللہ میں نے یہ اس کو کہہ دیا تھا کہ گواہ بھی ہمارے درمیان اللہ ہے، ضامن بھی ہمارے درمیان اللہ ہے، گواہ بھی اللہ کی ذات کو بناتا ہوں، ضامن اور کفیل اور وکیل بھی اللہ کی ذات کو بناتا ہوں۔ اے اللہ میں نے تیرا نام لے کے یہ قرض یہ رقم لی تھی، اللہ میری عزتیں تو ہی رکھنا، اب مجھے کشتی تو نہیں مل سکی ہے، میں نے یہ لکڑی کے اندر دولت ڈال کے بہا تو دی ہے، اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، باقی فیصلہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ باقی کام تیری ذات پہ چھوڑتا ہوں، تجھے وکیل بنایا تھا، تجھے کفیل بنایا تھا، تجھے ضامن بنایا تھا، اللہ یہ رقم میرے بھائی تک پہنچا دے۔ اب وہ لکڑی تیرتی ہوئی نا وہ دوسرے کنارے پہ جا کے پہنچی، ادھر سے دوسرا بھائی بھی انتظار کر رہا ہے، آج تو میرے بھائی نے رقم لے کے آنا تھا، ابھی تک پہنچا نہیں ہے، انتظار کرتا رہا، واپس جانے لگا، سوچا شاید بھائی کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، آج کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، آج وہ پہنچ نہیں سکا، آ نہیں سکا ہے، واپس گھر کا رخ کیا ہے، گھر واپس جانے لگا ہے۔ اس کو نا دور سے ایک لکڑی نظر آئی تیرتی ہوئی، اس نے کہا چلو گھر تو جانے لگا ہوں تو چلو گھر چولہا جلانے کے لیے میں یہ لکڑی اٹھا کے لے جاتا ہوں، چلو یہ آگ جلانے کے کام آ جائے گی۔ اس نے لکڑی کو کندھے پہ رکھا ہے، گھر لے گیا ہے، اس نے کلہارا پکڑا ہے، اس لکڑی پہ مارا ہے، اندر سے 1000 دینار بھی نکل آئے ہیں، اندر سے ایک خط بھی نکل آیا ہے، اور میرے بھائی میں دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا لیکن میں انتظار کرتا رہا، مجھے کشتی نہ ملی، مجھے سواری نہ ملی، میں آپ تک آ نہیں سکا، رقم پہنچا نہیں سکا، میں آپ کا جو قرض تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں، اگر آپ تک رقم نہیں پہنچی میں تھوڑے دن تک جب مجھے کشتی ملے گی میں آپ کو آپ کا قرض واپس کر دوں گا، آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ اگلا دن ہوا ہے، اس نے رقم پکڑی، 1000 دینار لیے، دروازے پہ پہنچ گیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، اس نے کہا یہ بھائی آپ سے قرض لیا تھا 1000 دینار، یہ آپ کا قرض ہے، یہ آپ رکھیں۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ گواہ کس کو بنایا تھا؟ اس نے کہا اللہ کو بنایا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ ضامن اور کفیل وکیل کس کو بنایا تھا؟ اس نے کہا اللہ کو بنایا تھا۔ کہا جس کو گواہ اور ضامن بنایا تھا نا اس نے کل ہی آپ کی رقم میرے تک پہنچا دی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ۔ آج ہم بھی دیکھیں نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بڑے بڑے وعدے توڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی وعدہ خلافیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس معاملے کو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور تیسری نشانی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس بندے کو امانت دی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ جو منافق بندہ ہوتا ہے
وہ امانت دار نہیں ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بھی علامت ہوتی ہے، وہ امانت کے اندر خیانت کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ہم ایک جہاد کے میدان میں تھے، فرماتے ہیں جہاد کا میدان ہے، مال غنیمت ہمیں مل گیا، بڑا مال غنیمت ہم نے کافروں سے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں ہم واپسی میں تھے، واپسی سفر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں جو مال غنیمت تھا ابھی تک تقسیم نہیں تھا ہوا، تو ایک بندے نے نا اس میں سے، نبی علیہ السلام کا خادم تھا، مدم اس کا نام تھا، اس نے اس میں سے ایک چادر چوری کر لی، ایک چادر چرا لی، ابھی تک وہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، دوسرے باڑیوں کا بھی اس کے اندر حصہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خادم تھا اس نے ایک چادر چوری کر لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشملۃ التی اخذ من خیبر لتشتعل علیہ نارا، اے میرے صحابی یہ جو اس بندے نے ایک چادر چوری کی تھی نا، جب اس کو تیر آ کے لگا، موقع پہ وہ فوت ہو گیا، صحابہ نے اس کو شہادت مبارک کہنا شروع کر دیا، جنت کی ضمانتیں دینی شروع کر دی۔ آقا فرماتے ہیں تم اس کو جنت کی ضمانتیں دے رہے ہو، ان الشملۃ التی اخذ من خیبر لتشتعل علیہ نارا، اس نے جو مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی نا، ایک چادر اس نے خیانت کر لی تھی، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک چادر اس پہ آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے، اس کو جہنم کے اندر جلایا جا رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے صرف ایک چادر خیانت کرنے کی وجہ سے۔ آج تو بڑے بڑے فراڈ کر کے بھی ہم نہیں نا ڈرتے، بڑے بڑے فراڈ کر کے بھی اللہ کا ڈر دل میں نہیں آتا ہے، ادھر آؤ، بلکہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک صحابی اٹھ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول یہ دو تسمے یا ایک حدیث میں ایک تسمے کا بھی ذکر ہے، آقا یہ تو میں نے بھی چوری کر لیے تھے، میں نے بھی خیانت کر لیے تھے، میں نے بھی اٹھا لیے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اچھا ہو گیا ہے آپ لے آئے ہو، شراکن و شراکان من النار، مرنے کے بعد یہ دو تسمے آپ کے لیے جہنم کی آگ بن جانے تھے، اس لیے بھائی یہ علامتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی تین نشانی ہے، جب بات کرتا ہے بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے، اس کے سپرد کوئی امانت کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان علامتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔